ایک زمانے میں برطانوی راج کے وفادار آصف جاہ مظفر ملک سر میر عثمان علی خان نے سن 1911 میں حیدرآباد کا تخت سنبھالا تھا۔ اپنے دور میں ان کا شمار دنیا کے امیر ترین لوگوں میں ہوتا تھا۔ ٹائم میگزین نے 22 فروری 1937 کے سروے میں اپنے فرنٹ پیج پر ان کی تصویر چھاپتے ہوئے انہیں دنیا کا امیر ترین شخص لکھا تھا۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے رضوان یعقوب اور آج ہم حیدرآباد کے اس نواب کے بارے میں بات کریں گے جو دنیا کے امیر ترین شخص ہونے کے باوجود نہایت کنجوس تھے۔ ریاست حیدرآباد کا کل رقبہ 80,000 مربع کلومیٹر سے کچھ زیادہ تھا، جو کہ انگلینڈ اور اسکاٹ لینڈ کے کل رقبہ سے زیادہ ہے۔ حیدرآباد کے نظام کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ امیر ہونے کے باوجود دنیا کے کنجوس انسان تھے۔ ایک بائیوگرافر فریڈرک برکن ہیڈ لکھتا ہے کہ نظام چھوٹے قد کے تھے، وہ جھک کر چلا کرتے تھے اور ان کے کندھے بھی چھوٹے تھے اور وہ چلنے کے لیے ایک بھورے رنگ کی مڑی ہوئی چھڑی استعمال کرتے تھے اور وہ اجنبیوں کو تیکھے انداز سے دیکھا کرتے تھے اور ایک 35 سال پرانی فیض کیپ پہنا کرتے تھے جس پر خشکی کی ایک پوری پرت جمع ہو جاتی تھی۔ وہ خاکی رنگ کی شیروانی پہنا کرتے تھے اور شیروانی کے نیچے سفید ڈھیلا پاجامہ پہنا کرتے تھے اور پاؤں میں پیلے رنگ کے موزے پہنا کرتے تھے جو پرانے ہونے کی وجہ سے تھوڑے ڈھیلے ہو چکے تھے، مڑ چکے تھے۔ وہ اکثر اپنا پاجامے کو اوپر اٹھا لیتے تھے جس سے ان کی پتلی ٹانگیں نظر آتی تھیں۔ وہ ایک ناگوار شخصیت ہونے کے باوجود پورے مجمع پر حاوی رہا کرتے تھے اور وہ غصے یا جوش میں اکثر اتنی زور سے چیخا کرتے تھے کہ 50 گز دور سے ان کی آواز سنائی دیتی تھی۔ دیوان داس اپنی مشہور کتاب مہاراجہ میں لکھتے ہیں کہ نظام جب کسی کو اپنے ہاں دعوت پر مدعو کرتے تھے تو اسے بہت کم کھانا پیش کرتے تھے، یہاں تک کہ جب کسی کو چائے پیش کرنی ہوتی تھی تو صرف چائے کے ساتھ 2 بسکٹ رکھا کرتے تھے، ایک نظام کے لیے اور ایک مہمان کے لیے، اور اسی طرح اگر مہمانوں کی تعداد بڑھتی تو اسی تناسب سے بسکٹی کی تعداد بھی بڑھ جاتی تھی۔ اور جب کبھی انہیں ان کے جاننے والے امریکی، برطانوی یا کوئی ترکی لوگ انہیں سگریٹ پیش کرتے تھے تو وہ ایک کی بجائے 4 یا 5 سگریٹ نکال لیا کرتے تھے اور اپنی سگریٹ والی کیس میں ڈال کر رکھ لیا کرتے تھے۔ ان کی اپنی سگریٹ بہت سستی ہوا کرتی تھی جو 4 مینار کے نام سے آیا کرتی تھی، جو ان دنوں 10 سگریٹ 12 پیسے میں آ جایا کرتے تھے۔ ریاست حیدرآباد کے نظام کے پاس دنیا کا بڑا 282 کیرٹ کا ہیرا موجود ہوتا تھا اور نظام اسے دنیا کی بری نظروں سے بچانے کے لیے صابن کے برتن میں رکھا کرتے تھے اور اکثر اسے پیپر ویٹ کے طور پر بھی استعمال کیا کرتے تھے۔ لیپیرے اور لیری کولنس نے اپنی مشہور کتاب فریڈم ایٹ مڈ نائٹ میں ایک دلچسپ واقعہ بیان کیا ہے کہ حیدرآباد میں ایک رسم ہوا کرتی تھی کہ شاہی ریاست کے تمام سردار سال میں ایک بار نظام کو ایک سونے کا سکہ پیش کیا کرتے تھے جسے نظام چھو کر واپس کر دیا کرتا تھا، لیکن ریاست حیدرآباد کے آخری نظام اس سکے کو اپنے پاس ہی تخت پر موجود لفافے میں رکھ لیا کرتے تھے اور ایک بار تو سکہ جب ان کے ہاتھ سے گر گیا تو وہ سکے کو اٹھانے کے لیے پاؤں اور ہاتھوں کے بل بیٹھ گئے اور اس سکے کے پیچھے چل دیے اور یہاں تک کہ سکے کو پکڑ لیا جو لڑک رہا تھا۔ نظام نے سن 1946 میں سر والٹر مانکٹن کو اپنے ہاں ملازمت پر رکھ لیا۔ مانکٹن کا خیال تھا کہ نظام کا آزادی کی خواہش جو ان کا خواب تھا کبھی پورا نہیں ہوگا، کیونکہ ان کی ریاست چاروں طرف سے زمین سے گھری ہوئی تھی اور سمندر تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، اور دوسرا وہ مسلمان تھے اور ان کی اکثریت رعایا ہندو آبادی پر مشتمل تھی۔ فریڈرک برکن ہیڈ سر والٹر مانکٹن کی بائیوگرافی دی لائف آف وسکاؤنٹ مانکٹن آف برنچلے میں لکھتے ہیں کہ نظام نے ایک ناقابل عمل زندگی گزاری، وہ کبھی حیدرآباد سے باہر نہیں آئے اور نہ کبھی کسی اپنے وزیر سے ملے۔
وہ کئی بڑی عمارتوں کے مالک تھے، لیکن انہوں نے مونکٹن کو کام کرنے کے لیے ایک گندا سا اور چھوٹا سا کمرہ دیا، جس میں 2 کرسیاں اور پرانی میزیں پڑی ہوئی تھیں۔ اس کمرے میں ایک چھوٹی سی الماری بھی تھی، جس پر گندے بکس اور دھول سے بھری ہوئی دستاویزات بھی پڑی تھی۔ اور یہی نہیں، کمرے سے اوپر سے نیچے تک مکڑی کے جالے تھے، اور نظام کا پرسنل بیڈ روم بھی اتنا ہی گندا تھا، بوتلیں، سگریٹ کے ڈبے اور کچرے سے بھرپور۔ نظام کا کمرہ صرف سال میں ایک بار نظام کے برتھ ڈے پر صاف کیا جاتا تھا۔ جان زبریکی نے اپنی کتاب دی لاسٹ نظام میں لکھا ہے کہ انہوں نے نظام کی رضامندی سے یہ تجویز پیش کی کہ انڈین حکومت کو دفاع، مواصلات اور امور خارجہ کی ذمہ داری دینی چاہیے، جس پر وہ رضامند ہوئے، اور اس سلسلے میں انہوں نے ایک وفد لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور وی پی مینن سے ملاقات کے لیے بھیجا۔ لیکن بات چیت اس وقت ٹھپ ہو گئی جب انڈیا نے حیدرآباد کو انڈیا میں ضم ہونے کی شرط لگا دی۔ نظام نے انڈیا کے ساتھ معاہدے کو زبانی طور پر تو منظوری دے دی، لیکن اندیا دیا کہ وہ دستاویزات پر کل دستخط کریں گے۔ لیکن 28 اکتوبر کی صبح نظام کے قریبی دوست قاسم رضوی کے حامیوں نے سر مونکٹن، نواب چھتاری اور سر سلطان احمد کے گھروں کا گھیراؤ کیا اور انہیں دھمکی دی کہ اگر نظام نے یہ معاہدہ کینسل نہ کیا تو ان کے گھروں کو جلا دیا جائے گا۔ بعد میں نظام کے وزیر اعظم میر لائق علی نے اپنی کتاب دی ٹریجڈی آف حیدرآباد میں لکھا ہے کہ نظام کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب ان کی نہیں چلے گی، تو انہوں نے مقبول رہنماؤں کے ساتھ چلنے کو غنیمت مانا۔ ریاست حیدرآباد کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ آخری نظام آصف جاہ میر عثمان علی خان نے 1 نومبر 1956 تک حیدرآباد کے سربراہ کی حیثیت سے فرائض انجام دیے، اور پھر نئے بل کے تحت حیدرآباد کو 3 ریاستوں کرناٹک، مہاراشٹر اور آندھرا پردیش میں تقسیم کر دیا گیا۔ اور آخری نظام آصف جاہ مظفر الملک میر عثمان علی خان نے اپنی آخری سانس 24 فروری 1967 کو لی۔ ریاست حیدرآباد انڈیا کے پاس جانے کی ایک بڑی وجہ میر عثمان علی خان کی کنجوسی تھی۔ اگر میر عثمان علی خان اپنی تھوڑی سی فراخ دلی دکھاتے اور اپنے ہتھیاروں پر تھوڑا خرچ کرتے، اپنی طاقت کو بڑھاتے، تو وہ آج کبھی بھی ریاست حیدرآباد کو انڈیا میں نہ دیکھتے۔ چونکہ میر عثمان علی خان تاج برطانیہ کے ایک وفادار، ایک چاپلوس تھے، تو وہ کبھی بھی ان کے اگینسٹ نہیں جا سکتے تھے، اور راج برطانیہ ہمیشہ سے ہی کانگریس کی مانتی آ رہی تھی، تو وہ کس طرح اس طرح کر سکتے تھے؟ تو انہوں نے آسانی سے حیدرآباد کو انڈیا میں ضم ہونے دیا۔ دوستو، اس ویڈیو کا مقصد آپ سب لوگوں کو بتانا کہ اگر آپ کے پاس اتنا مال ہے تو آپ کنجوسی کیوں کریں، کیونکہ کنجوسی سے نقصان ہوتا ہے۔ جیسے اس شخص کی کنجوسی سے ریاست حیدرآباد انڈیا میں چلی گئی۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ اپنے دوست کو اجازت دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔